अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए नावल भगोड़ा की किस्त नंबर 8 सुनते हैं। इसके मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर। तो आइए शुरू करते हैं। अचानक टैक्सी झटके के साथ रुक गई। शायद किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए शंकर ने ब्रेक लगाई होगी, मैंने अपने दिल में सोचा, मगर एक गजदार आवाज़ ने मेरी सोच को झुठला दिया। बाहर आ जाओ तुम दोनों। महाराज, हमसे क्या भूल हुई है? जवाबन शंकर की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। भूल के बच्चे, सुना नहीं कि गाड़ी से बाहर निकलो? पहली वाली गजदार आवाज़ आई। मेरा ख्याल है कि छोरी को साथ ले चलते हैं, कुछ मौज मेला रहेगा। किसी दूसरे ने मशवरा दिया। वाह, क्या जहन पाया है प्रिंस। वही पहले वाली गजदार आवाज़ सुनाई दी। इसीलिए तो हम तुझे प्लान मेकर कहते हैं। जूरा होता तो तेरा मुंह चूम लेता। दादा, बस तुम्हारी कृपा है। प्रिंस नामी शख्स की खुशामदाना आवाज़ आई। इसी असना में मुझे शल्ला की मिन्नत भरी आवाज़ सुनाई दी। भाई, भगवान के लिए हमें जाने दो, हमने बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। भगवान के लिए? हा 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 हा। वो दोनों कहा लगाकर हंसे। कौन सा भगवान और कौन सा वागुरु? इनसे हम बहुत अरसा पहले ही पीछा छुड़ा चुके हैं। अब शैतानी हमारा भगवान है और वही हमारा वागुरु। ये गलीज अल्फाज दादा के मुंह से निकले थे, लेकिन हंसने वाले वो दोनों थे। इसका मतलब है कि इनकी तादाद 2 है, मैं अपने दिल में सोचा। अचानक टैक्सी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही शंकर की मिनमिनाती आवाज़ आई। महाराज, विनती करता हूँ, क्षमा दे दो। जबकि शल्ला जोर जोर से रोने लग गई थी। उन्होंने गालिबन शंकर को घसीटकर बाहर फेंका था और इनका इरादा लाजमन शल्ला और टैक्सी दोनों पर कब्जे का था। पहले तो मैंने सोचा कि जिस जगह वो टैक्सी रोककर किसी किस्म की गलत हरकत शल्ला के साथ करेंगे तो बेखबरी में इन पर जा पड़ूंगा, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह टाइम के ज़िया का खतरा था और शंकर की गैर मौजूदगी में हमारा दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा शंकर शल्ला का शौहर भी था, इसको बचाना भी मेरा फर्ज था। मैंने खतरा मोल लेते हुए इसी जगह हरकत में आने का फैसला किया। यूं भी एहतियातन मैंने डिग्गी के लॉक के नीचे रस्सी का टुकड़ा रखा हुआ था, ताकि किसी भी सिचुएशन में मैं चूहेदान की तरह डिग्गी में न फंस जाऊं, और वह एहतियात मेरे काम आ गई थी। एक झटके के साथ डिग्गी का ढक्कन उठाकर मैंने बाहर छलांग लगा दी। इस वक्त तक इनमें से एक शल्ला से बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा था, जो एक चादर में लपेटकर शल्ला ने सीने से लगाया हुआ था, जबकि दूसरा नीचे गिरे शंकर की सिमत पड़ रहा था, और इसका इरादा लाजमी तौर पर शंकर को आरजी या मुस्तकिल खामोश करने का था। डिग्गी के खुलने की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। शल्ला के साथ जोर आजमाई करने वाला हल्की फुल्की जिसामत का टेडी नुमा शख्स था। इसके बरक्स शंकर की सिमत बढ़ने वाला पहलवान नुमा आदमी कद में बमुश्किल मुझसे 1-2 इंच कम होगा, लेकिन जिसामत में दुगना था, और मेरे ख्याल में इसी को दादा होना चाहिए था। वो दोनों मुझे खाली हाथ नजर आ रहे थे, शायद हथियार वगैरह इनकी जेब में पड़े थे। ओए प्रिंस, ये बालक कहाँ से निकला है? दादा अपनी मनहूस आवाज़ में गरजा। प्रिंस मज़ाहिया लहजे में बोला, दादा, मेरा ख्याल है कि ये इस छोरी का कोई प्रेमी है। इसकी हिफाजत के ख्याल से डिग्गी में छुपकर सफ़र कर रहा है। हम एक रोड पर खड़े थे और मैं ज़्यादा देर इनसे डायलॉग बाजी में वक्त नहीं गुजार सकता था, और ये तो मुझे खूब पता था कि वो लातों के भूत थे। इन्हें बातों से समझाना अपना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था, जबकि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत वक्त की थी। मैंने अपने दोनों अहदाफ पर निगाह दौड़ाई। प्रिंस नामी शख्स मेरे लिए आसान हदफ था, और इसको छोड़ देने की सूरत में दादा से लड़ाई के दौरान वो कोई हथियार निकालकर सिचुएशन को पेचीदा कर सकता था। इसलिए मैंने पहले इसी को निशाना बनाने का फैसला किया। यूँ भी मेरे उस्ताद सूबेदार मुराद साहब की नसीहत थी कि सबसे पहले अपने मुखालिफिन की तादाद घटाओ, क्योंकि एक से ज़्यादा मुखालिफ तुम्हें परेशान करेंगे और बेखबरी में आसानी से निशाना बना सकते हैं। इस मौके पर वो एक अकेला 2-11 वाली कहावत ज़रूर सुनाया करते थे। मैं अपनी जगह पे उछला और प्रिंस, जो दादा से अपने जोक की दाद चाहने के इंतज़ार में था, उस पर जा पड़ा। कनपुटी पर लगने वाली बूट की ज़रब ने इसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया था, और मुझे यकीन था कि 1-1.5 घंटे में इसका होश में आना नामुमकिन था।
اس سے فارغ ہوتے ہی میں دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پرنس کی حالت دیکھ کر شوق کی سی کیفیت میں کھڑا تھا، مگر پھر مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ناقابل بیان گالیاں بکتا ہوا میری جانب بڑھا۔ اس نے پہلوانوں کے انداز میں اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا لیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس صرف طاقت تھی، یا اگر ٹیکنیک تھی بھی تو وہ پہلوانوں والی ہو سکتی تھی، جس کی ضرورت فری اسٹائل لڑائی میں نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ اس کے قریب جاتے ہی میں اچھلا اور اپنے دونوں پاؤں اس کی چھاتی پر مارنے کی کوشش کی، مگر اس کو سمجھنے میں نے غلطی کی تھی۔ وہ بجلی کسی صورت سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وار خطا جانے پر میرا پختہ روڈ پر گرنا لازمی ہو گیا، مگر میں نے آخری وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شدید چوٹ کھانے سے بچ گیا۔ جیسے ہی میں گر کر کھڑا ہوا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دادا نے مجھے پوری قوت سے پیچھے سے جپٹ ڈال دیا۔ طاقت کے لحاظ سے میں نے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں پایا ہے، لیکن وہ شاید جناتی قسم کی قوت کا مالک تھا کہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے بازوؤں کے اوپر سے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں کوہنی وغیرہ کا وار بھی اس پر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا کہ سر کی ایک بھی چوٹ اس کی ناک پر لگاؤں، لیکن اس نے اپنا چہرہ بائیں سمت میں جھکایا ہوا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ میں تیزی سے اس کے شکنجے سے نکلنے کے متعلق سوچنے لگا۔ اگر کچھ دیر اور وہ مجھے اسی حالت میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو میری مدافعاتی قوت بالکل ختم ہو جاتی اور میں حقیر کیچوے کی طرح مارا جاتا۔ پہلوان نما دادا نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اس طرح کہ مجھے زور آزمائی کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے اپنا بایاں پاؤں گھٹنے سے موڑا اور اس کی ایڑی پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان دے ماری۔ میں نے اپنی طرف سے پوری قوت استعمال کی تھی، مگر خاطر خواہ چوٹ اس کو نہ لگ سکی۔ البتہ اس کی گرفت میرے جسم پر تھوڑی سی کمزور ہوئی اور میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور پوری قوت لگا کر اپنی کوہنیوں کو دائیں بائیں پھیلایا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اوپر کی جانب کھسکے۔ جیسے ہی اس کی گرفت میری کوہنیوں پر ڈھیلی ہوئی، میں نے اپنی باہنی کوہنی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں دے ماری۔ اس کے منہ سے بے ساختہ اوغ کی آواز نکلی اور میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں 2-3 قدم آگے دوڑ کر پھر مڑا تاکہ اس کے اچانک داؤ سے بچ سکوں، اور میری یہ احتیاط کام آ گئی۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑا، میں نے دیکھا کہ وہ سانڈ کی طرح سر جھکا کر میری طرف دوڑ پڑا تھا۔ اگر وہ ٹکر مجھے لگ جاتی تو میرا بچنا محال تھا۔ میں اس کی سخت جانی پر حیران رہ گیا۔ کوہنی کی اتنی شدید ضرب کھانے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں تیزی سے اپنی دائیں سمت میں ہٹا اور اگلے ہی لمحے اس کی موٹی گردن میری بائیں بازو کے شکنجے میں تھی۔ وہ اتنا تیزی میں تھا کہ میں بے ساختہ چند قدم اس کے ساتھ گھسیٹتا گیا، لیکن یہ اس کی زندگی کے آخری قدم تھے، اور جیسے ہی میرے پاؤں کی موومنٹ رکی، میں نے اپنے بائیں بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دادا کا رابطہ زندگی سے منقطع ہو گیا۔ آخری لمحے میں اس نے اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی جگہ اگر کوئی سانڈ بھی ہوتا تو اپنی گردن نہ چھڑوا سکتا۔ وہ تو پھر بھی انسان تھا۔ اسے نفرت کے ساتھ زمین پر پٹک کر میں جیسے ہی سیدھا ہوا، اچانک کوئی پوری قوت سے میرے ساتھ آن لپٹا۔ وہ شلہ تھی اور ہیجانی لہجے میں پوچھ رہی تھی، بابو تم ٹھیک تو ہو نا؟ بابو تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آہستہ سے اس کی گرفت سے نکل کر بولا۔ اب جلدی کرو، یہ مین روڈ ہے، کسی بھی وقت کوئی گاڑی آ سکتی ہے۔ ہاں ہاں چلو، وہ ٹیکسی کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ شنکر سڑک سے اٹھ کر ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر آڑا ترچھا ہو کر بیٹھا تھا۔ پختہ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ ڈرائیونگ کر لو گے؟ میں نے شنکر سے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ شلہ کو وارفتگی سے میرے ساتھ لپٹتے دیکھ کر شاید اس نے برا محسوس کیا ہو، مگر اس قسم کا کوئی تاثر مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آیا، اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ شلہ کی چھپی ہوئی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کے لیے پریشان بیٹھا تھا کہ آپ نے ہماری خاطر کتنا کشٹ اٹھایا۔ ایسی کوئی بات نہیں شنکر بھائی، یہ میرا فرض تھا، اور آپ گاڑی اسٹارٹ کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے
یہ کہہ کر میں ڈگی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شنکر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد دہلی پہنچنے تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم رات گئے ہی دہلی پہنچ سکے۔ ایک ویران سی سڑک پر گاڑی روک کر شنکر نے مجھے ڈگی سے نکالا اور میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل ہو گیا۔ کسی غیر معروف ہوٹل کے قریب مجھے اتار دینا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی شنکر سے مخاطب ہوا۔ ہوٹل میں کیوں؟ شلہ تیزی سے بولی۔ آپ ہمارے ساتھ رات گزاریں، میری دیدی کا گھر بہت بڑا ہے۔ گھر کی بات نہیں ہے شلہ، میں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تیری دیدی کا گھر بہت بڑا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں پر کوئی مصیبت آئے۔ ایک ہی رات کی تو بات ہے، وہ مصر ہوئی، وہ بھی آدھی گزر چکی ہے۔ نہیں شلہ، یہ ناممکن ہے، میں حتمی لہجے میں بولا اور شلہ نے اداسی سے سر جھکا کر چپ سادھ لی۔ شنکر نے کسی قسم کا مشورہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی، یہاں تک کہ ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل کے قریب پہنچے۔ شنکر نے گاڑی روک کر پوچھا، مہاراج، یہ ہوٹل سستا بھی ہے اور رہائش کا انتظام بھی کافی اچھا ہے، یہیں اترنا چاہیں گے یا پھر کوئی اور ہوٹل دیکھیں؟ نہیں، یہی ٹھیک ہے، میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ شلہ نے خفگی سے سر کو نیچے جھکا لیا تھا۔ اس کے شوہر کی موجودگی میں اسے کسی قسم کی تسلی تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کی خاطر بولا، شلہ، اپنی دیدی کا پتہ مجھے لکھ دو، اگر موقع ملا تو میں تمہیں ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ پتہ بہت آسان ہے، شلہ دھیرے سے بولی، آرمی اسپتال کے پیچھے اسٹریٹ نمبر 2 میں 10 نمبر کوارٹر ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مجھے موقع ملا میں ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے شنکر سے ہاتھ ملایا اور پھر شلہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چل پڑا۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے، شلہ دھیرے سے بڑبڑائی اور شنکر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں ان کو دکھانے کی غرض سے ہوٹل کے دروازے تک گیا، لیکن اندر گھسنے کی بجائے آگے نکلتا چلا گیا۔ میرا ارادہ وہاں سے آگے نکلنے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے بس اڈے پر پہنچنے کی فکر ہوئی۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہی مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ لاری اڈے، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ میں آج آسانی سے دہلی سے آگے جا سکتا تھا، شاید مجھے ڈائریکٹ بمبئی کے لیے گاڑی مل جاتی اور بمبئی پہنچنے کے بعد میرا کام آسان ہو جاتا۔ مجھے امید تھی کہ سمندر کے راستے میں بغیر کسی خطرے سے دوچار ہوئے پاکستان میں داخل ہو جاتا اور اس کے بعد اپنے علاقے میں پہنچنا کوئی مشکل نہ ہوتا۔ میں مستقبل کے منصوبے بنانے میں گم تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر آ کر رکی تھی۔ میں نے لاری اڈے کا بتایا تھا، میرے لہجے میں حیرانی تھی، مگر ڈرائیور میری بات کا جواب دیے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا اور میں بھی جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس اثنا میں مجھے اندرونی کمرے سے 3 افراد باہر آتے دکھائی دیے۔ تینوں نے ہاتھوں میں ہتھیار تھامے ہوئے تھے جن کا رخ میری جانب تھا۔ ڈرائیور نے بھی اپنی جیب سے ریوالور نکال کر مجھ پر تانتے ہوئے تہمانہ لہجے میں کہا، آپ ہاتھ اٹھانے کا کشٹ کریں گے؟ میں اپنے ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے بولا، میرے پاس کیا ہے برادر جو آپ لوٹیں گے؟ کوئی تگڑی اسامی تو دیکھنی تھی۔ یہ تو تمہاری تلاشی لینے پر پتہ چلے گا نابالغ، ٹیکسی ڈرائیور مکروہ آواز میں بولا۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا گروہ تھا۔ ایسے گروہوں کا کام اکیلے مسافر کو لوٹ لینا، کسی راہگیر کی جیبوں کا بوجھ ہلکا کر لینا، دکان کا تالا توڑ کر نقدی سامان وغیرہ لے اڑانا ہوتا ہے۔ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے یہ لوگ زیادہ تر احتراز برتتے ہیں، البتہ وقت پڑنے پر کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس قسم کے گروہ بھارت کے مختلف شہروں میں مکڑی کے جالوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً بمبئی تو ان کا گڑھ ہے۔ آج پاکستان میں بھی ایسے گروہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سندھ والی سائٹ پر تو شام کے بعد اکیلے بندے کا رات کو باہر نکلنا دوبھر ہو گیا ہے۔ بلے، اس کی تلاشی لو، ڈرائیور نے ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے باس، بلا نامی شخص بڑے اسٹائل سے اپنی پستول دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے مستعد ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ہم پر پڑی اور ایسا 4 دیواری کے نامکمل ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔
لیکن ایسی وارداتیں کرنے والے ان باتوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ یہ سب کچھ نظر انداز کر کے گزر جانے والے ہوتے ہیں۔ پرائی آگ میں کون کودتا ہے؟ کوئی بہت نیک ہوا بھی تو وہ تھانے اطلاع دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اور پولیس ایکشن لینے میں جتنی مستعد ہے اس سے کون ناواقف ہے۔ مگر اس وقت ان کی بدقسمتی یا میری خوش قسمتی کہ گاڑی کے ڈرائیور نے یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی گاڑی کا رخ اس طرف کر لیا۔ یہ کون ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور جو اس گروہ کا سرغنہ تھا، اس نے ناقابل بیان گالی دیتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے چندھیائی آنکھوں سے ادھر دیکھا اور اسے گاڑی کی چھت پر رنگ برنگی روشنی والی لائٹیں نظر آئیں، وہ چیخا، ارے باپ رے، یہ تو پولیس ہے، بھاگو! تمام نے اندرونی عمارت کی طرف دوڑ لگائی۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ چھوٹے خطرے سے میں بڑے خطرے میں گرنے والا تھا۔ میں نے بھی عمارت کے داہنی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے پولیس کا للکارا اور ہوائی فائر سنائی دیا، لیکن میں نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رکنے کا مطلب تھا گرفتاری، جس کا میں بالکل متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کی چار دیواری سے نکل کر میں جو ہی آگے بڑھا، مجھے دوسری زیر تعمیر بلڈنگ نظر آئی اور میرا رخ اسی جانب ہو گیا۔ پولیس والوں کی آوازیں پہلی عمارت کی اندرونی جانب سنائی دے رہی تھیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے پولیس کو کسی کے کام آتے دیکھا۔ بے شک ایسا نادانستگی میں ہوا تھا، مگر ہوا ضرور تھا۔ دوسری زیر تعمیر عمارت سے گزرتا ہوا میں اس کے عقبی جانب نکلا اور سامنے موجود پہلی گلی میں گھس کر بجائے دوڑنے کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور جانے لگا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گلی دور دور تک خالی دکھائی دے رہی تھی۔ پے در پہ حادثوں نے مجھے کسی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں سوچتا کچھ تھا، ہوتا کچھ تھا۔ بھارت کی سرزمین میرے لیے دلدل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اتنا زیادہ نیچے دھستا جا رہا تھا۔ اگر ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے سیدھا اڈے پر پہنچا دیا ہوتا تو شاید اب تک میں بمبئی کی طرف گامزن ہوتا۔ بہرحال یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے عموماً اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے، اور جب تک رب کی مرضی تھی میرا بھارت سے نکلنا دشوار تھا، لیکن میں رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور تھا کہ یہی میرے بس میں تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کرنی تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا مطلب تھا میں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں، جبکہ مایوسی کفر تھی اور شکست تسلیم کر لینا میرا شیوا نہیں تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا اس جگہ سے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی مشکل تھا کہ پولیس والے ہمارے تعاقب میں آتے، یہی بہت تھا کہ انہوں نے واردات ہوتی دیکھ کر اس کے خلاف ایکشن لے لیا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد گلی بائیں جانب مڑ گئی۔ میں جیسے ہی مڑا مجھے سامنے سے دو بندے آتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا۔ ان میں سے ایک ڈرائیور اور دوسرا بلا نامی آدمی تھا۔ وہ شاید کسی اور راستے سے فرار ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے پہچاننے میں انہیں دیر نہ لگی۔ میرا ارادہ ہوا کہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ان پر جا پڑوں، مگر وہ 10-15 گز مجھ سے دور تھے کہ رک گئے، اور ایک مکانیکی عمل کے تحت ان کے ہاتھ اپنی جیبوں میں غائب ہوئے، اور جب باہر آئے تو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں تھے۔ بجلی کسی سرعت سے اچھلتے ہوئے میں دیوار پہ چڑھا اور اسی تیزی سے دوسری جانب اتر گیا۔ یہ موڑ کے ساتھ پہلا مکان تھا۔ میں ڈرائیور پارٹی کے مڑنے سے پہلے دوسری جانب اتر گیا تھا۔ نیچے اترتے وقت میں نے یہ احتیاط برتی کہ دیوار سے لٹک کر پنجوں کے بل نیچے کودا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے۔ سردی جوبن پر تھی اور بند کمروں میں رضائیاں اوڑھے لوگ بے فکر سو رہے تھے۔ اس شور شرابے کی آواز شاید ہی ان کے کانوں تک پہنچ پاتی۔ البتہ اس مکان میں گھسنے سے پہلے ایک خوف میرے ذہن میں ضرور جاگزین ہوا تھا کہ کہیں گھر میں کتا وغیرہ نہ ہو۔ کتے کی موجودگی میرا بھانڈا پھوڑ دیتی اور پھر وہ گھر میرے لیے چوہے دان ثابت ہوتا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں اس خطرے سے بچ نکلا۔ گھر کے اندر گھسنے کا رسک بھی میں نے اس لیے لیا تھا کہ پولیس سے آگے مٹ بھیڑ ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ارے باس، وہ پنچھی کدھر اڑ گیا؟ مجھے بلے کی متحیر آواز سنائی دی۔ بھاڑ میں جائے، ڈرائیور کی جھلاٹ بھری آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ان کے دوڑتے قدموں کی آواز دور جاتی سنائی دی۔
लम्हे भर बाद ही पुलिस वाले वहां से ललकारते हुए गुजरे। इस असना में मैंने वहां से हरकत नहीं की थी और अपनी चढ़ी हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश करता रहा। एकदम दौड़ लगाने की वजह से मेरा सांस पूरी तरह फूल गया था। अगर ज्यादा फासले तक मुझे भागना पड़ा होता तो मेरी सांसें दौड़ते दौड़ते ही हमवार हो गई होती। पुलिस वालों के कदमों की आवाज़ जैसे ही मालूम हुई, मैं मकान की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो एक दरमियाने साइज का छोटा सा मकान था। सामने 3 छोटे कमरे, इनके आगे बरामदा, दाएं बाएं किचन और बाथरूम। इनके साइज से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किचन और बाथरूम होंगे। बाद में चेक करने पर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। गली की साइड पर भी दीवार के साथ एक अकलौता कमरा दिखाई दिया, जिस तरह हमारे यहाँ बैठक वगैरह के लिए बनाते हैं। इसका मकसद भी शायद कुछ इसी तरह का हो। एक सरसरी जायजा लेकर मैं इस अकलौते कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे गुमान के मुआफिक दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। अपने पीछे दरवाजे को फेरकर मैं बिजली के बोर्ड की तलाश में दरवाजे की दाईं जानिब हो गया, मगर अंधेरे में दीवार पर हाथ फेरने के बावजूद मुझे बोर्ड न मिला। मैं दूसरी जानिब बढ़ा और बोर्ड तलाश करके इसके ऊपर मौजूद बटनों को एक के बाद दीगरे ऑन करता गया। जैसे ही लाइट जली, मैंने एक लहजे के लिए कमरे का जायजा लिया और दोबारा लाइट ऑफ कर दी। कमरे के अंदर 3 चारपाइयाँ दीवारों के साथ सलीके से बिछी हुई पड़ी थीं और इनके ऊपर मुनक्किश चादरें और तकिए पड़े हुए थे। अलबत्ता हमारे इलाके की बैठक के बरक्स गली की सिमत इसका कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। मैं अंदाजे से चलकर एक चारपाई पर नीम तराज होकर सुबह का इंतज़ार करने लगा। अंदरूनी कमरों का रुख मैंने इसलिए नहीं किया कि लामोहल्ला सोने वालों ने दरवाजे अंदर से बंद कर रखे होंगे और रात गए वो बग़ैर तस्दीक के कभी भी दरवाज़ा न खोलते। उल्टा शक पड़ने पर वो शोर मचाकर महल्ले वालों को मुतवज्जा कर देते या टेलीफोन की सहूलत मैसर होने की सूरत में पुलिस को भी मुत्तला कर देते। खाना खाए मुझे काफ़ी देर हो गई थी और भूख काफ़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने किचन का रुख करने की बजाय इसे सुबह पर उठा रखा। चंद घंटे भूख बर्दाश्त करना कोई मुश्किल नहीं था कि हम पाकिस्तानी गोरीले अपनी ट्रेनिंग की बदौलत कई कई दिन तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। सुबह होने तक मेरी सोचों का धारा मुख्तलिफ सिमतों में बहता रहा। कभी घर की याद और कभी मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई कभी भी मुझे महबूब नहीं रहे। गंडापुर होने के बावजूद मुझे खूंखारी पसंद नहीं थी और मैं हद्दुल वसी कत्ल गारतगरी से परहेज करता था। लेकिन इंडिया आमद के बाद हालात ने मेरी अमन पसंदी की आदत बदल दी थी। यहाँ तक कि कई आदमी मेरे हाथों कत्ल हो चुके थे, लेकिन फिर भी किसी के हाथ से खून लगने का एहसास मेरे अंदर जागज़ी रहा। यूं भी कत्ल गारत का जो सिलसिला शुरू हो चुका था, उसके रुकने का आसान नज़र नहीं आ रहा था। अगर मैं खैरियत के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता तो वहां भी हालात कोई बेहतर नहीं लग रहे थे। सुबह की अजानों और मुख्तलिफ घरों से उठती हुई भजन की आवाज़ों के साथ मुझे अंदरूनी कमरे की जानिब खटपट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर झिरी से झांका तो एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बाथरूम के दरवाजे से निकलता दिखाई दिया। दोनों आस्तीनें उसने कोहनियों तक उड़सी हुई थीं, जिनसे पानी टपक रहा था, जो लामुहाला वज़ू का पानी था। मेरा दिल अजीब तरह की खुशी से भर गया। इसका मतलब है अनजाने में मैंने किसी मुस्लिम घराने में पनाह ले ली है। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। बुजुर्ग सूरत शख्स बाथरूम से निकलकर बगली कमरे में घुस गया और फिर थोड़ी देर बाद सर पर सफ़ेद टोपी रखे वो बैरूनी दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया। मैं आहिस्ता से पीछे हटा और फिर चारपाई पर आकर बैठ गया। अभी मुझे बाबा की वापसी का इंतज़ार करना था। इसकी गैर मौजूदी में घर के अंदर घुसना मुझे नामुनासिब लग रहा था। आधे पौन घंटे के बाद मुझे बैरूनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की झिरी से झाँका तो वो बाबा हाथ में तस्बीह पकड़े आहिस्ता रवी से चलता हुआ बरामदे की सिमत बढ़ता दिखाई दिया। बाबा जी, बात सुने, मैं आहिस्ता से बोला। वो ठिठक कर रुक गया और हैरानी से दाएं बाएं देखने लगा। मैं इधर हूँ बुजुर्गो, मैंने दरवाज़ा हल्के से बजाकर कहा। इस दफ़ा उसने मुझे देख लिया और चेहरे पर
حیرانی کے تاثرات سجائے وہ کمرے کی جانب بڑھایا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دروازہ کھول کر لائٹ جلائی، جس سے کمرے میں چھایا ملکجا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ خشوع و خضوع سے بولا۔ بیٹھیں، آپ غالباً اقبال میاں کے مہمان ہیں۔ نہیں بزرگوار، میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں زبردستی کا مہمان ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مطلب یہ کہ گزشتہ شب اپنی جان بچانے کے لیے میں آپ کے گھر گھسا تھا۔ کس سے؟ پولیس سے یا؟ وہ پوچھنے لگے۔ پولیس سے بھی اور مجرموں سے بھی، میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ برخوردار، یہ گھر مجرموں کو پناہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ متانت سے بولا۔ البتہ آپ کے مسلمان ہونے کے ناطے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ناشتہ کرا کے یہاں سے رخصت کر دوں اور پولیس کو بھی اطلاع نہ دوں۔ اس کے ساتھ اگر آپ مجھ پر ایک مہربانی اور کریں کہ میری کہانی سن لیں تو کیسا رہے گا؟ کہانی؟ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی دستی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر ایک لہجہ سوچ کر بولا، چلو سنا دو۔ میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ اس کی طرف سے اجازت پا کر میں نے اپنی آپ بیتی شروع کی اور پاکستان کا لفظ سنتے ہی وہ سنور کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اپنے گاؤں کے واقعات سے شروع کر کے شمالی علاقہ جات، خط کا ملنا، بھگوڑا ہونا، پھر گرفتاری اور فرار تک کی تمام کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس دوران وہ خاموشی سے بیٹھ کر میری طرف متوجہ رہا۔ تمہارا نام عمر جان ہے؟ میرے خاموش ہوتے ہی انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ نے غالباً، ہاں آپ صحیح سمجھے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے چند دن سے اخبارات میں آپ کے متعلق بڑی گرم خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ بس یہ تو ذرا نوازی ہے انڈیا والوں کی کہ مجھے تخریب کار، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں اپنائیت در آئی۔ اور میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں بھی بغیر تکلف کے بولا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ پہلے مجرم سمجھ کے میں تمہیں یہاں سے جانے کے بارے میں کہہ چکا ہوں اور اس بات پر میں شرمندہ بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ گھر واقعی مجرموں کو پناہ دینے سے قاصر ہے۔ البتہ تمہاری بے گناہی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں حد الوسیع تیری کوئی مدد کروں، اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے کام آنے کا، تو تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں وہ مجھ سے لے سکتے ہو، یا پناہ چاہیے ہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ جتنا عرصہ چاہے یہاں آرام سے رہو۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ کہو کہ میں تمہیں سرحد پار کرا دوں تو معاف کرنا بیٹا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ مہربانی چچا جان، مجھے بس آج کا دن ہی یہاں پر گزارنا ہے، شام تک شاید میں یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ دہلی سے بمبئی جانے والے کسی ایسے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دینا جس پر میرے لیے خطرہ کم ہو۔ اس بارے میں بھی میں معذرت خواہ ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ مجھے دہلی سے بمبئی جانے والے کسی بھی ایسے راستے کے متعلق معلومات نہیں ہیں جس پر سفر کر کے آپ کی پولیس سے مٹبھیڑ نہ ہو۔ اچھا، پھر ناشتہ ہی کرا دیں، میں مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے آپ اٹھیں، گرم پانی سے غسل کریں، کپڑے بدلی کریں، اس کے بعد ناشتہ ملے گا۔ جیسے آپ کی مرضی چچا جان، میں نے فوراً اس سے متفق ہو کر کہا، کیونکہ میرا اپنا جی بھی نہانے کو کر رہا تھا۔ چلو، وہ اٹھتا ہوا بولا اور میں بھی بے ساختہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، گھر کے صحن میں ہلکی پیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں ایک درمیانے قد کا جوان کھڑا تھا جس کا تعارف اس بزرگ نے اقبال کے نام سے کرایا۔ ان کا اپنا نام عبد المنان تھا۔ اس کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، جبکہ اولاد میں ایک اقبال اور ایک اس سے چھوٹی بہن رقیہ شامل تھے، اور وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اقبال خود ایک چھوٹے سے بچے بلال کا باپ تھا۔ اس کی بیوی ماریا ایک قبول صورت گھریلو خاتون تھی۔ وہ خود ایک دفتر میں کلرک تھا، جبکہ عبد المنان کا اپنا ایک جنرل اسٹور بھی تھا۔ ان کی گزر اوقات بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ نیم گرم پانی سے نہا کر میری سستی اور کسل مندی دور ہو گئی۔ لباس کے نام پر میرے حوالے ایک چادر اور قمیض کی گئی کہ اقبال اور عبد المنان دونوں کی شلواریں میرے ناپ سے چھوٹی تھیں۔ قمیض کا البتہ کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ وہ لباس زیب تن کر کے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے باتھ روم سے باہر آتے ہی ماریا
बाथ रूम में घुसकर मेरे कपड़े धुलाई करने लग गई। वो दोनों बाप बेटा नाश्ते पर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। नाश्ते में सब्जी के पराठे, आमलेट, दूध, दही वगैरह शामिल थे। नहाने से मेरी भूख मजीद चमक उठी थी और मैंने नाश्ते के साथ खूब इंसाफ किया। अच्छा उमर भाई, मैं तो दफ्तर चला। नाश्ते पर छाई खामोशी को तोड़ते हुए इकबाल बोला। वापसी पर इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। जरूर, मैं इससे हाथ मिलाता हुआ बोला। और अगर हो सके तो वापसी पर 2-3 अखबार लेते आना। अखबारात तो अभी लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। इस घर में बाकायदगी से अखबार भी नहीं होती है। अबू जान तो अखबार पढ़े बगैर स्टोरी नहीं खोलते। ये तो आज आपकी आमद ने इन्हें इस शक्ल से बाज रखा। इसके बाद वो कमरे से 2 ताज़ा अखबार निकाल लाया जो लाजिमन अखबार फरोश सुबह सुबह इनके घर फेंक गया था। इकबाल तो अखबार देकर दफ्तर चला गया और हम दोनों अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। मुझे सिर्फ अपने बारे में छपी हुई खबर पढ़ने से दिलचस्पी थी और इसके लिए मुझे अखबार खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रंट पेज पर ही मेरी 2 तस्वीर जगमगा रही थीं, जिनमें एक तस्वीर दाढ़ी वाली और दूसरी बगैर दाढ़ी की थी। नीचे पुराने झूठ सच के साथ नई तफसीलात भी दी हुई थीं। दिल्ली मेरिट रोड पर मेरे हाथ से कत्ल होने वाले उठाई गिरे के अलावा भी दिल्ली में होने वाले चंद कत्ल मेरे नाम से मंसूब किए गए थे। रोड वाले कत्ल का सेहरा मेरे सर इसलिए बंधा था कि इसके साथी को मैं बेहोश छोड़ आया था, जो बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, जिससे मेरा दिल्ली में वारिद होना रास न रह सका था। टैक्सी ड्राइवर और बिल्ला नामी शख्स भी पुलिस की गिरफ्त से बच न सके थे। इनकी गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट एक मुसलमान इंस्पेक्टर को जाता था, जिसने जान पर खेलकर इन दोनों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने भी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सारा इल्ज़ाम मेरे साथ धरा था कि किस तरह मैंने इनसे टैक्सी छीनने की कोशिश की थी, जो पुलिस की मुदाखलत से नाकाम हो गई थी। इनके इस बयान पर पुलिस ने भी अपनी अज़ली बेहिसी का सबूत दिया था, वरना इनसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता कि अगर वो बेकसूर थे तो पुलिस को देखकर भागे क्यों थे। बहरहाल मैंने ज़्यादा देर इस बात पर सर न खपाया और अब्दुल मन्नान से दूसरा अखबार लेकर पढ़ने लगा। इसमें भी कमोबेश पहले अखबार वाली किस्सा कहानी दोहराई गई थी। अलबत्ता अब्दुल मन्नान के महल्ले में मेरी रुपोशी को बुनियाद बनाकर लिखा था कि मैं अभी तक इसी महल्ले में हो सकता हूँ और पुलिस को सारे महल्ले को घेराव करके घर घर तलाशी लेने का मशवरा दिया गया था। यह खबर अब्दुल मन्नान भी पढ़ चुका था, लेकिन इसने इस पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया था। चाचा जान, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अखबार से फारिग होते ही मैं अब्दुल मन्नान से मुखातिब हुआ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो पुरखुलूस लहजे में बोला। मारिया बेटी ने तुम्हारे लिए बैठक में बिस्तर लगा दिया है और मैं बैठक में आकर सो गया। सारी रात की थकन और फिर पेट भरने के बाद नींद की मेहरबान देवी ने मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए देर न लगाई। मैं काफ़ी देर सोता रहा। दिन का खाना भी इस नींद की नज़र हो गया। दोपहर को दफ्तर से वापस आकर इकबाल ने मुझे उठाया। उस वक्त तक मेरी नींद पूरी हो चुकी थी और मैं अपने आप को नहायत चाको चौबंद तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उमर भाई, आप तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं और शहर में सारे महक में आपकी तलाश में सरगर्दा हैं। ये कोई आज की बात तो नहीं है, मैं अंगड़ाई लेकर उठता हुआ बोला। जब से मेरे कदम यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ के लोग मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। वाकई तुम्हारी बात सही है, इकबाल हंसकर बोला। बाहर हाल उठो, गुस्ल कर लो, इसके बाद चाय पियेंगे। खाने का टाइम तो यूं भी गुजर गया है। और मैं सर हिलाता हुआ बाथरूम की जानिब बढ़ गया। मेरा अपना लिबास इस्त्रीशुदा बाथरूम में लटका हुआ था। नहाकर मैंने अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकल आया। दोनों बाप बेटा चाय के बर्तन सजाए मेरे इंतजार में बैठे थे। चाय खामोशी से पी गई। इसके बाद अब्दुल मन्नान बोला, उमर बेटे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मशवरा तो यह है कि चंद हफ्ते हमारे घर ही रुपोश रहो। जैसे ही तुम्हारी तलाश की सरगर्मियाँ कुछ मध्यम पड़े, तब यहाँ से चले जाना। फिलहाल तुम्हारा बाहर निकलना बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता है। मैं आपसे मुत्तफिक होते हुए भी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक मुझे घर की तरफ से इत्मीनान हासिल नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं आ सकता। ये न हो कि इस तेजी की बदौलत खुदा न खास्ता हमेशा के लिए घर पहुँचने ही से रह जाओ। अब्दुल मन्नान ने कहा, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम
1 ہفتہ باہر نکلنے سے گریز کرو۔ آپ کی مہربانی چچا جان، لیکن یہ ناممکن ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ بادل ناخواستہ راضی ہوتے ہوئے بولا۔ عمر بھائی، ہمیں اپنے شہر اور پاکستان کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ اقبال نے موضوع بدلا اور میں انہیں اپنے پیارے ملک اور شہر کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگ گیا۔ ہم اسی گفتگو میں محو تھے کہ مسجد سے مغرب کی اذانیں بلند ہوئیں اور وہ دونوں باپ بیٹا مسجد کی سمت میں روانہ ہو گئے اور میں وضو کر کے گھر میں ہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ان کی مسجد سے واپسی پر ہم تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر پرتکلف کھانا تناول کیا۔ اقبال کی بیوی نے البتہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور ہمارے آگے کھانا چننے کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر کچن میں گھس گئی تھی۔ کھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر چائے کا دور چلا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا روٹین کے مطابق عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد میں وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بیٹا، کم سے کم آج کی رات تو ہمیں میزبانی کا موقع دے دیتے، عبد المنان پرخلوص لہجے میں بولا۔ چچا، بخدا میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ورنہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہ ٹھکراتا۔ اچھا، یہ رکھ لو، راستے میں کام آئیں گے، وہ نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ رقم تو میرے پاس کافی ہے، البتہ آپ کی نشانی کے طور پر میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ میں نوٹوں کی گڈی میں سے ہلکی مالیت کا ایک نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا، باقی آپ رکھیں، مجھے ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگتے ہوئے میں قطعی نہ شرماتا۔ اقبال نے پوچھا، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ بہت بہت مہربانی اقبال بھائی، میں گھڑی پر نگاہ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے جب میں ان سے رخصت ہو کر گلی میں نکلا۔ راستے کے لیے کوئی حتمی لاہ عمل میں طے نہیں کر سکا تھا، لیکن ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھے رہنے سے مسلسل حرکت میں رہنا ہی میرے لیے مناسب تھا۔ عبد المنان کے گھر سے میں تھوڑا آگے ہی آیا ہوں گا کہ سامنے سے آتا ہوا ایک نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھائی صاحب، ماچس ہوگی؟ نہیں، میں مختصراً بولا۔ ارے اجیت، یہ تو ہے بے؟ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی وہ جھپٹا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے میرے چہرے سے مفلر کھینچ لیا۔ اوہ، क्षमा چاہتا ہوں مہاراج۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ جلدی سے ہندوؤں کے انداز میں دونوں ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ میں نے سمجھا کہ اپن کا بیلی اجیت ہے، کوئی بات نہیں۔ میں مفلر دوبارہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ کر بولا اور وہاں سے جانے کے لیے آہستہ سے مڑا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر یکدم پلٹا تو میرے اندازے کے مطابق وہ نوجوان میرے مڑتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہتھیار نکال رہا تھا۔ جیسے ہی میں پلٹا، وہ ہتھیار میری سمت سیدھا کرنے ہی والا تھا۔ وہ میرے کک کی رینج میں تھا۔ میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی کی ضرب اس کے داہنے ہاتھ پر پڑی اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ عمر جان، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے اور تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ اس بار وہ موالیوں والا لہجہ اختیار کرنے کی بجائے انگلش میں بولا۔ کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے مسٹر، میں سرد لہجے میں بولا اور اس کے ساتھ ہی میرا بایاں مکہ بجلی کسی صورت سے اس کے چہرے پر پڑا اور وہ اچھل کر نیچے جا پڑا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر میں لگی، جس سے اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ گلی کے پختہ فرش سے ٹکرایا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں چند قدم دور گرے ہوئے پستول کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، فضا میں فائر کی آواز گونجی اور شوں کی آواز کے ساتھ گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے تو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے پستول اٹھانا چاہا تھا کہ میرے پاس موجود کوبرے والے پستول میں راؤنڈ کم تھے، لیکن اس جھکنے نے میری جان بچا دی۔ پستول ہاتھ میں پکڑتے ہی میں بجائے سیدھا کھڑا ہونے کے اسی جگہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سامنے سے 2 افراد دوڑتے ہوئے میری سمت بڑھے چلے آ رہے تھے۔ نیچے لیٹتے ہی میرے ہاتھ میں موجود پستول نے 2 شعلے اگلے اور وہ دونوں نیچے گر گئے۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور 2 مزید فائر ان پر چھونک دیے۔ 30-35 گز دور سے فائر کے خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فائر کرتے ہی میں رکا نہیں، بلکہ ان کے تڑپتے ہوئے اجسام کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ گلی کے سرے سے 2 آدمی آتے دکھائی دیے۔ میں ان پر گولی ضائع کیے بغیر اپنے بائیں ہاتھ موجود موڑ مڑ گیا
20-25 गज आगे जाकर वो गली दाएं तरफ मुड़ गई। मैं जैसे ही मुड़ा, मुझे सामने से एक और बंदा तकरीबन दौड़ता हुआ अपनी सिमत बढ़ता नजर आया। मैंने बजाय गोली चलाने के दौड़ते दौड़ते ही इस पर छलांग लगा दी और इससे पहले कि वो हाथ में मौजूद हथियार को सीधा करता, उस पर जा पड़ा। मेरे सर की ज़रब ने इसकी 2-3 पसलियां तो ज़रूर तोड़ दी थीं। इसके मुंह से एक बुलंद करा खारिज हुई और वो मुर्गे बिस्मल की तरह फड़कने लगा। इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल दूर जा पड़ा था। मैंने सिर्फ एक लहजे के लिए रुककर इसके पिस्तौल से मैगजीन निकाली और एक मरतबा फिर दौड़ पड़ा। मैं बुरी तरह फंस चुका था। तमाम गलियों में खुफिया एजेंसियों के एहलकार फैल चुके थे। किसी घर में घुसना भी मेरे लिए मुफीद नहीं था कि वो इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी शुरू कर देते। मुझे अब्दुल मन्नान की बात न मानने पर अफसोस हुआ। मुझे इनकी बात मानकर ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए था। तमाम गलियों में उन्होंने एक एक 2-2 बंदे छोड़े हुए थे। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाके से नावाकिफियत थी। वो गलियां मुझे किसी तिलिस्मी इमारत की भूल भुलैया लग रही थीं। इस वक्त रुककर कोई लाएअमल तरतीब देना नामुमकिन था। मुझे दौड़ते भागते ही इस जाल से निकलने की सही करनी थी। थोड़ी दूर जाकर एक गली दाएं हाथ निकलती दिखाई दी, लेकिन मेरे इस गली में घुसने से पहले मुझे गली के मुखालिफ सिरे से 2 साइड दाखिल होते दिखाई दिए और मैं अपना इरादा बदलकर एक मरतबा फिर इस गली में आगे बढ़ने लगा। वो गली काफ़ी तवील थी और इससे दाएं बाएं छोटी छोटी गलियां निकल रही थीं। छोटी गली के सिरे पर नजर आने वाले साए किसी भी लम्हे इस गली में तुलू हो सकते थे और पुश्त की तरफ से मुझे निशाना बनाना इनके लिए दुश्वार न होता। इसलिए मैं अपने बाएं हाथ पर आने वाली पहली गली में मुड़ गया। वो एक तंग सी गली थी जो थोड़ी दूर जाकर ही एक मेन स्ट्रीट में निकली। मैं जैसे ही मेन स्ट्रीट में निकला, इसी वक्त एक कोठी के दरवाजे से सफ़ेद रंग की शेवलेट निकली। उसका रुख मेरी जानिब ही था। इसके स्पीड पकड़ने से पहले मैं इसके करीब पहुंच गया और अगले ही लम्हे फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर मैं ड्राइवर के साथ बराए जमान हो गया। मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख गाड़ी चलाने वाली की तरफ था। इन मखदूश हालात में भी मैं बमुश्किल इस हसीन जलवे की ताब न ला सका। इसकी मोटी मोटी आंखें जो हैरानी से और ज़्यादा फैल गई थीं। मैं इनकी गहराइयों में जैसे डूब सा गया था। कौन हैं आप? उसने हकलाती जबान से फूल बखेरे और मैं जैसे होश में आ गया। सवाल करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को बमुश्किल संभाल पाया। बस इसी तरह चलती रहो। मगर शट अप। मैं इसकी बात सुने बगैर धाड़ा, जितना कहा है उतना करो, वरना। मैंने खौफनाक शक्ल वाला पिस्तौल उसकी आंखों के सामने लहराया और उसने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक मुझे कोई दुश्मन भी इस गली में नजर नहीं आया था। गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इसी वक्त छोटी गली से 2 अफराद अपने हाथों में पिस्तौल लहराते बरामद हुए, लेकिन उन्होंने गाड़ी पर तवज्जो देने की बजाय दाएं बाएं निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी और फिर गाड़ी की मुखालिफ सिमत दौड़ते चले गए। उस वक्त मुझे अपने पीछे एक और गाड़ी की हेडलाइट्स भी नजर आईं। ये अच्छा हुआ, मैं आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। क्या? वो मेरी तरफ हमतन गोश थी, पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो।